بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کا دوسرا حصہ، صحابی رسول نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر پوچھا کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے کل جسم سے پیدا ہوئی یا بعض سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض حصے جسم سے۔ اگر کل جسم سے خلق ہوتی تو قصاص میں مردوں اور عورتوں کا حکم یکساں ہوتا۔ پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام کے ظاہر جسم سے پیدا ہوئی یا باطن سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باطن سے۔ اگر ظاہر جسم سے پیدا ہوتی تو بے شک بے پردہ گھومتی جیسے مرد پھرا کرتے ہیں، لہٰذا مردوں پر لازم ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی داہنی جانب سے پیدا ہوئی یا بائیں جانب سے؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بائیں طرف سے۔ اگر داہنی جانب سے پیدا ہوئی ہوتی تو مرد و زن میراث میں برابر ہوتے۔ چونکہ بائیں جانب سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے میراث میں عورتوں کا ایک حصہ اور مردوں کا 2 حصہ ہوتا ہے، اور 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ ان کے کس حصے جسم سے پیدا ہوئیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مٹی سے جو کہ آدم کے دندہائے پہلوئے چپ سے واقع تھی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورت کو اس لیے مرأت کہتے ہیں کہ مرأ یعنی مرد سے خلق ہوئی ہے، کیونکہ حوا آدم علیہ السلام سے خلق ہوئی۔ اور دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ عورتوں کو اس وجہ سے نساء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کے بغیر کسی چیز سے کوئی انس نہ تھا۔